بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ملک شام میں داوردان نام کی ایک بستی تھی، وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ وہاں کے رہنے والے زیادہ تر لوگ وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک دوسرے علاقے میں جا کر رہائش پذیر ہو گئے۔ بستی میں باقی رہ جانے والے لوگ طاعون کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور بھاگنے والے لوگ موت سے محفوظ رہے۔ جب طاعون کی وبا ختم ہو گئی تو بھاگ جانے والے واپس آ گئے۔ بستی میں کچھ بچے کچے لوگ موجود تھے، انہوں نے واپس آ جانے والوں کو دیکھ کر کہا، یہ تو ہم سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند ثابت ہوئے۔ اگر ہم بھی ان کی طرح بستی چھوڑ دیتے تو ہم بھی بچ نکلتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر طاعون کی بیماری دوبارہ پھیلی تو ہم بھی ان کے ساتھ نکل جائیں گے۔ خدا کی قدرت سے ایسا ہوا کہ آئندہ سال پھر طاعون کی وبا پھیل گئی۔ اس بار 30,000 سے زیادہ تعداد میں لوگ گھروں سے نکلے اور ایک کھلی وادی یا چٹیل میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے نے وادی کے نچلے حصے سے اور ایک نے اوپر والے حصے سے لوگوں کو آواز دی کہ مر جاؤ۔ اس آواز پر وہ سب کے سب مر گئے اور ان کے بے روح جسم میدان میں پڑے رہے۔ قرآن حکیم کی سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے انسان، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے؟ تو اللہ نے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو زندہ کیا۔ یقیناً اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ آیت نمبر 243۔ وہ لوگ مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بے روح جسموں کو درندوں سے محفوظ رکھا۔ کئی زمانے گزر گئے، آخر ایک اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب آپ نے ان لوگوں کو بے جان جسم دیکھا تو حیرت سے منہ میں انگلیاں دبا کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ کیا آپ کا ارادہ ہے؟ کیا میں آپ کو مردے زندہ کر کے دکھاؤں؟ حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ وہ اللہ کی قدرت پر حیران ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، ان ہڈیوں کو آواز دے کر کہو کہ جمع ہو کر گوشت میں تبدیل ہو جاؤ اور پٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ حزقیل علیہ السلام نے ان کو آواز دی، اے ہڈیوں، اللہ تمہیں جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ ہڈیاں اڑ اڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے اور اکٹھی ہونے لگیں، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں انسانوں کے ڈانچوں میں تبدیل ہو گئیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا، ان سے کہو کہ گوشت کا لباس پہن لے۔ آپ نے ہڈیوں کو اللہ کی طرف سے حکم دیا اور ہڈیوں پر گوشت آ گئے، ان میں خون دوڑنے لگا اور مرتے وقت انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ بھی ان کے جسموں پر واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آواز دو کہ اے جسموں، اللہ تعالیٰ تمہیں کھڑا ہونے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے جسموں کو حکم دیا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان لوگوں کو زندہ کیا تو انہوں نے کہا، اے اللہ، تو پاک ہے تیری حمد کے ساتھ۔ پھر وہ زندہ ہو کر اپنی قوم کی طرف گئے۔ وہ ان کو پہچان رہے تھے کہ وہ مردہ تھے، موت کے آثار ان کے چہروں پر تھے۔ وہ جب بھی کوئی کپڑا پہنتے تو وہ نشان زدہ ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ اپنے مقررہ وقت پر فوت ہوئے۔ زندہ ہونے والوں کی تعداد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4,000، ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے 9,000 اور کسی نے 8,000 بیان کی ہے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت حزقیل علیہ السلام کی بنی اسرائیل میں قیام کی مدت معلوم نہیں ہو سکی۔ بہرحال جب حضرت حزقیل علیہ السلام فوت ہوئے تو بنی اسرائیل اللہ کے وعدے کو بھول کر ان میں نئی نئی چیزیں پیدا ہو گئیں اور انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ جن بتوں کو وہ پوجتے ان میں ایک بال بھی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان بت پرستوں کی طرف حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت الیاس کے بعد ان کے وصی خلیفہ حضرت علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد ان کے وصی یعنی خلیفہ حضرت علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔